گناہ کبیرہ میں سے 27ویں نمبر کا جو گناہ ہے اس گناہ کا نام ہے ٹیکس وصول کرنا۔ اس گناہ کا نام ہے ٹیکس وصول کرنا۔ یہ جو ٹیکس حکومت لگاتی ہے، ہم لوگ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں اس کے اندر اس کے ڈبے پر یا اس کی شاپر وغیرہ پر وہاں پر باقاعدہ ٹیکس کا اندراج ہوتا ہے کہ کتنا ٹیکس دیا جاتا ہے۔ حکومت وقت کے لیے اپنی رعایا سے ٹیکس لینے کی صرف ایک جائز صورت ہوتی ہے، اور وہ جائز صورت یہ ہوتی ہے جب سرکاری خزانہ بالکل زیرو پر چلا جائے اور حکومت وقت حکومت کے معاملات چلانے میں مجبور ہو جائے تو مالدار لوگوں پر ٹیکس لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تو جواز کی صورت ہے، لیکن عام حالات کے اندر جب کہ حکومت وقت مجبور نہیں ہے لیکن حکومت وقت عوام الناس کو مجبور کر کے ان سے ٹیکس وصول کرتی ہے تو یہ ٹیکس لگانا بھی حرام ہے، اور اس ٹیکس کی وصولی کے لیے جو بھی بندہ آئے گا وہ حرام کام کے اندر مشغول ہوگا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب مکس یعنی ٹیکس وصول کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ چنانچہ خاتون وہ خاتون کہ جس سے زنا ہو گیا تھا، وہ واقعہ مشہور ہے، آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا کہ خاتون آتی ہیں سرکار کے پاس، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ پر اللہ کا حکم جاری کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں مارنے کا کیا فائدہ، جو پیٹ کا بچہ ہے وہ ضائع ہو جائے گا، ولادت کے بعد آنا، ولادت کے بعد آئی۔ فرمایا ابھی اگر تمہیں ماریں گے تو بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جب تک یہ دودھ کے علاوہ غذا پر تیار نہ ہو جائے تب تک مت آنا۔ چنانچہ وہ عورت 2 سال یا 1.5 سال کے بعد دودھ پلانے کے بعد ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر لے کر آتی ہے کہ یا رسول اللہ اب اس بچے کا گزارا دودھ کے علاوہ غذا سے بھی ہوتا ہے۔ اب جب اس عورت پر حد لگائی گئی، اس کو پتھر مارے گئے تو جسم میں سے ایک خون کا فوارہ چھوٹا تو غالباً خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر آ کر یا کپڑوں پر آ کر وہ خون کا قطرہ لگا تو ایک ناگواری کا سا احساس ہوا کہ یہ خاتون گناہ گار تھی، گناہ کی پاداش میں ماری گئیں، ان کے خون کا قطرہ آ کر لگا۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر کوئی ٹیکس وصول کرنے والا ایسی توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ آ رہی سمجھ میں؟ گویا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا کسی صحرا کے اندر سے تو دیکھا، اللہ کے نبی کو آواز ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے دائیں بائیں دیکھا، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، پھر آگے کو چلے پھر آواز آ رہی ہے۔ 2-3 مرتبہ آواز کے آنے پر سرکار نے تلاش کیا، ایک جگہ پر درخت کے ساتھ ایک ہرن کو رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، تو سرکار نے دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی کو آواز مار رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے چھوٹا سا کام ہے، مہربانی فرما دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کام ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے شکاری نے شکار کر کے یہاں پر باندھا ہے اور پہاڑ کی اوٹ کے اندر میرے بچے ہیں، ان کو میں نے دودھ پلانا ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے میری رسی کھول دیجئے، میں اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واقعتاً تم جا کر دودھ پلا کر واپس آ جاؤ گی؟ اس نے کہا سرکار اگر میں دودھ پلا کر واپس نہ آئی اللہ مجھے صاحب مکس مطلب ٹیکس وصول کرنے والے کے ساتھ عذاب کے اندر مبتلا کرے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ٹیکس وصول کرنا۔ چنانچہ گیلانی صاحب کا جو دور حکومت گزرا ہے، اپنا پچھلے دور سے پچھلا اور اس سے بھی پچھلا جو دور تھا، اس دور کی میں بات آپ کو بتاؤں کہ اپنا مارکیٹ کے اندر جو پیٹرول کا ریٹ تھا غالباً 120 یا 121 روپے فی لیٹر تھا، اور اس وقت سینٹ کے اندر باقاعدہ رپورٹ پیش ہوئی تھی کہ 1 لیٹر پر ٹیکس کتنا لگتا ہے، تو اس پیٹرول کو نکالنے، اس کی صفائی ستھرائی تمام تر معاملات کے بعد جو گورنمنٹ کو 1 لیٹر پیٹرول پڑتا ہے وہ 56 روپے کا پڑتا تھا، اور گورنمنٹ آگے جو اوپر ٹیکس لگاتی تھی وہ باقی ماندہ تقریباً 50 یا 60 روپے 1 لیٹر پر ٹیکس لگاتی ہے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں یہ جو بڑی بڑی جھنڈوں والی گاڑیاں، ہمارے چیف جسٹس کے پاس پروٹوکول میں 22 گاڑیاں ہیں۔ کتنی گاڑیاں ہیں؟ 22 گاڑیاں ہیں۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، ہاں ان لوگوں کو دیکھیں، ان کی گاڑیوں کا پیٹرول یہ ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے آتا ہے، آ رہی ہے۔ اور آپ کسی پارلیمنٹیرین سے پوچھئے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو کینٹین بنی ہوئی ہے
اس کینٹین کے اندر جو کھانا ملتا ہے خدا کی قسم اس ریٹ کا کھانا ہمیں باہر ریڈی والا بھی نہیں دے گا جو پارلیمنٹیرین کو اتنی لاکھوں کی تعداد میں تنخواہ کے بعد ان کو دیا جاتا ہے۔ 55 ٹکٹ تقریباً 5 سال کا دور حکومت ہوتا ہے، ایک مہینے کو 55 ٹکٹ PIA کے فری ہوتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے جاتا ہے؟ یہ پیسہ کہاں سے جاتا ہے؟ ٹیکس سے جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹیکس لگانے والا یا ٹیکس کھانے والا کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ تو گناہ کبیرہ میں سے 27ویں نمبر کا جو گناہ کبیرہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ بولو، اس کا نام کیا ہے؟ ٹیکس لینا، دینا، وصول کرنا یا معاملات کو طے کرنا، کوئی بھی کام۔ ایک ہوتی ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ ٹیکس میں نہیں آتی، یاد رکھیے گا۔ زکوٰۃ کا معاملہ شرعاً ہے، ٹیکس کا معاملہ شرعاً نہیں ہے۔ ٹیکس کا معاملہ شرعاً نہیں ہے، بلکہ ٹیکس کا معاملہ ظالمانہ طور پر لوگوں پر نافذ کیا جاتا ہے۔ تو گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کا نام کیا ہے؟ بولو، ایک گناہ کا نام کیا ہے؟ ٹیکس لینا یا ٹیکس دینا، ٹیکس لینا یا ٹیکس دینا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی ذات ہم سب۔ ہاں، جزیہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جزیہ وہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے ماتحت رہتے ہیں، مسلمانوں کا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے کی روح میں ان کی جان، مال، ہر چیز کی تحفظ کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ مسلمانوں پر ہوتی ہے۔ اب جو مسلمان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے سے، وہ عشر وغیرہ کے ذریعے سے، وہ دیگر چیزوں کے ذریعے سے دیگر مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، لیکن کافر کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لہٰذا اس کے فن کا اعتبار کیا جائے گا، اس کے فن کے اعتبار سے اس کو پابند بنایا جائے گا کہ جو تمہارے پاس فن ہے اس فن کے عوض میں تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے۔ اس تعاون کے نتیجے میں ظاہر ہے ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کرنا ہے، اس کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے۔ اب مسلمان کی زکوٰۃ، مسلمان کے عشر کو اٹھا کر تو وہاں پر نہیں لگا سکتے، اس لیے ان پر جزیہ لگایا جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور مسلمانوں کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ تو گناہ کبیرہ میں سے 27ویں نمبر کا جو گناہ ہے اس گناہ کا نام کیا ہے؟ ٹیکس وصول کرنا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ